پاکستان میں مسلم لیگ نون کی سربراہی میں قائم اتحادی حکومت کی طرف سے نامزد وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف نیب کے دائر کردہ ریفرنس میں دائمی وارنٹ گرفتاری معطل ہونے کے بعد اب ان کے خلاف مزید کوئی کیس نہیں ہے۔ ان کے وکلا کا کہنا ہے کہ وہ اس کیس کی سماعت سے پہلے ہی عدالت کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ اسحاق ڈار کے خلاف نیب کی طرف سے آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں ان کی عدم حاضری پر وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ اسحاق ڈار کو لندن میں موجود سابق وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان اتوار کو ہونے والی ملاقات میں نیا وزیر خزانہ نامزد کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے پاناما کیس میں الزامات کی تحقیقات کے لیے تشکیل دی گئی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے اپنی حتمی رپورٹ میں کہا تھا کہ اسحاق ڈار کے اثاثوں میں بہت کم عرصے کے دوران 91 گنا اضافہ ہوا اور وہ 90 لاکھ روپے سے 83 کروڑ 10 لاکھ روپے تک جا پہنچے۔ اس رپورٹ کے بعد عدالت عظمیٰ نے 28 جولائی کو پاناما پیپرز کیس میں اپنا حتمی فیصلہ سناتے ہوئے نیب کو اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثے رکھنے کے حوالے سے ریفرنس دائر کرنے کی ہدایت کی تھی۔ نیب نے اسحاق ڈار کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا، جس کے دوران وزیر خزانہ کی آمدنی میں اضافے کے علاوہ فلیگ شپ انویسٹمنٹ، ہارڈ اسٹون پراپرٹیز، کیو ہولڈنگز اور کیپٹل ایف زیڈ ای سمیت 16 اثاثہ جات کی تفتیش کی گئی۔ اس کے بعد ان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثے رکھنے کے الزام میں احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کیا گیا۔ اسحاق ڈار کے خلاف دائر ریفرنس میں دفعہ 14 سی لگائی گئی ہے۔ یہ دفعہ آمدن سے زائد اثاثے رکھنے سے متعلق ہے، جس کی تصدیق ہونے کے بعد 14 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ ریفرنس دائر ہونے کے بعد احتساب عدالت نے اسحاق ڈار کو 19 ستمبر 2018 کو طلب کیا تھا، تاہم عدالت میں پیش نہ ہونے پر ان کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے۔ بعد ازاں وہ 25 ستمبر کو احتساب عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت میں 10 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کرائے۔ اسی سال 27 ستمبر 2018 کو نیب ریفرنسز کے سلسلے میں احتساب عدالت میں ہونے والی سماعت کے دوران فرد جرم عائد کی گئی تھی، تاہم انہوں نے صحت جرم سے انکار کر دیا تھا۔ اسحاق ڈار کے ملک سے باہر جانے کے حوالے سے نیب کی طرف سے پیش ہونے والے وکیل عمران شفیق نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اسحاق ڈار کے خلاف کیس ابھی شروع ہوا تھا اور 5 گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے جا چکے تھے، جن پر اسحاق ڈار کے وکیل خواجہ حارث جرا کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسحاق ڈار کو بیرون ملک جانے کی اجازت کسی عدالت نے نہیں دی تھی اور اپنی وزارت کے دوران وہ ایک سرکاری دورے پر تاجکستان گئے اور وہاں سے عمرہ ادائیگی کے لیے سعودی عرب چلے گئے۔ اس کے بعد وہیں سعودی عرب میں ایک دن واک کرتے ہوئے ان کو دل میں چبھن کا احساس ہوا، جس کے بعد وہ لندن چلے گئے۔ عمران شفیق ایڈوکیٹ نے کہا کہ ہم نے عدالت میں ان کی بیماری سے متعلق پوچھا تھا، جس کے جواب میں ان کے وکلا کی طرف سے بتایا گیا کہ ان کی ایکو کارڈیوگرام ہوئی ہے، جبکہ ای سی جی سمیت مزید ٹیسٹ ہونے ہیں، لیکن اس بارے میں تفصیل نہیں بتائی گئی۔ اسحاق ڈار کی جائیداد کا کیا بنا؟ اس ریفرنس میں عدالتی مفرور اور ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد نیب نے عدالتوں میں ان کی جائیداد ضبط اور فروخت کرنے کے لیے درخواست دی تھی، جس کے بعد نیب نے ان کی لاہور میں واقع پراپرٹی کو قبضے میں لے لیا تھا۔ کیا یہ پراپرٹی بھی واپس ہوگی؟ اس پر نیب کے وکیل کا کہنا تھا کہ اسحاق ڈار اس بارے میں عدالت کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ ان کی غیر حاضری طبی وجوہات یا کسی اور وجہ سے تھی، جس کی وجہ سے وہ وطن واپس نہیں آ سکے، لہٰذا ان کی جائیداد کے حوالے سے جو احکامات دیے گئے ہیں عدالت انہیں واپس لے سکتی ہے۔